امریکہ میں تھی جب 9/11 ہوا تھا، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس ملک میں یہ واقعہ ہونے کے بعد سارے لوگ دے ریلیڈ بیہائنڈ دیئر لیڈر، چاہے جو بھی اس نے فیصلہ کیا ہو، رائٹ، اینڈ ایوری بڈی واز ٹوگیدر، دا ملٹری، دا پیپل، دا پبلک، دا سول سرونٹ، ایوری بڈی. So that's one thing that we must do going forward in Pakistan as well. I think that's very important. عالیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پاکستان ایک ملک ہے جس میں خواتین اتنا کچھ اچیو کر رہی ہیں. نوبل پرائز حاصل کر لیا، آسکر 2 جیت چکی ہے ہماری پروڈیوسر. دین وی ہیو فیمیل فائٹر پائلٹس، جو اور ملکوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے. It's very rare. And we have first female DG of NAB right sitting in front of us, and so many other things. آپ خود بھی ومبلڈن کی کھلاڑی رہ چکی ہیں ایز اے ٹینس پلیئر. تو ایک طرف سے اتنا پروگریسو ملک ہے، اور دوسری طرف سے اتنی بیکورڈ سوچیں as far as extremism is concerned and terrorism. تو یہ پولرائزیشن ہمارے سوسائٹی میں کیوں بن رہی ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دس از ہیپننگ، اور اس کو ٹھیک کرنا کیسے چاہیے؟ تھینک یو سو مچ شمیم صاحبہ. ایکچولی میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ماں ہے، اور اس وقت ہماری ماں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بری بیماری میں ہماری ماں مبتلا ہے جس کا نام ہے کرپشن. کینسر ہے جس کا نام ہے کرپشن. اور اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے ہم سب نے مل کے ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا ہے. اس میں ایک انسان یا ایک ادارے نے اپنی ماں کو اس بیماری سے نہیں نکالنا. تو کرپشن جو ہے میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ باقی سارے مسائل اس کے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دکھ کرنے کا یا ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرپشن ایک گلوبل پرابلم ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے اس مسئلے کا شکار ہے. اور میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں. فیفا اسکینڈل جو اس وقت ہوا ہے، جو فٹ بال اس وقت پوری دنیا کی پسندیدہ کھیل ہے، اس میں اتنا بڑا کرپشن اسکینڈل فیفا کا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے. اس کے بعد گوتے مالا کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کچھ سال پہلے ریزائن کیا ہے کرپشن چارجز کے اوپر. چائنا جو سب سے پروگریسو کنٹری ہے پوری دنیا میں، ان کے 10 جو بہت بڑے بڑے VIP تھے پچھلی حکومت کے، انکلوڈنگ دا نیشنل سیکورٹی چیف، اس کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی کرپشن چارجز کے اوپر. اٹالین ایک کافی سینئر منسٹر ہے، اس نے ریزائن کیا ہے کرپشن. میں آئی کین گو آن دس. لیکن پاکستان کیونکہ ہماری ماں ہے اور ہمیں اپنی ماں سے بے انتہا محبت ہے، تو ہمیں زیادہ اس کی فکر کرنی ہے کہ اپنی ماں کو اس بیماری سے کیسے نکالیں. یہ جنگ جو کرپشن کے خلاف ہے شمیم صاحبہ، یہ جنگ ایک انسان کی جنگ نہیں ہے، نہ کہ یہ ایک ادارہ ہے. کیونکہ نیب جو ہے، نیب کی لیڈرشپ جو ہے، قمر زمان چودھری ہمارے چیئرمین ہیں، ہم لوگ نے کچھ سالوں میں یہ ایکسپیرینس میں سیکھا ہے کہ انفورسمنٹ جو ہے، اکیلے انفورسمنٹ کا مطلب ہے پکڑ دھکڑ، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں، وہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک 3 pronged اسٹریٹجی ہے جس کو لے کے چلنا ہوگا اگر ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. انفورسمنٹ، اویئرنیس، پریونشن اینڈ انفورسمنٹ. اویئرنیس پریونشن بیسکلی ایک ہومیوپیتھی علاج ہے. اویئرنیس از آگاہی. جب میں چھوٹی تھی اور آپ جب چھوٹی تھی اور دانیال صاحب بھی، ہمیں بچپن میں کبھی کسی نے کرپشن کے بارے میں، ایٹ لیسٹ میں نے کبھی نہیں، چھوٹی عمر میں مجھے نہیں پتا تھا کرپشن کیا ہے. یہ ہومیوپیتھی کا علاج ہے. چھوٹی عمر میں بچوں کو بار بار ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پورا پاکستان اس وقت سے نو ٹو کرپشن کی گونج پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں جی. اور یہ ہم سب کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا میں پہلا ملک ہے جہاں پہ یہ آندھی چلی ہے. آپ جہاں جائیں گی آپ کو ویزیبلٹی یہ نظر آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. یہاں پہ جتنے ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کبھی دنیا میں اس کی مثال نہیں سنی کہ ATM مشینوں کے اوپر آپ جائیں وہاں سے نو ٹو کرپشن، آپ پکچر دیکھنے جائیں وہاں سے نو ٹو کرپشن، آپ ڈرائیونگ لائسنس بنائیں اس کے اوپر سے نو ٹو کرپشن، ID کارڈ، ایک کہانی کی کتاب بنائیے چھوٹے بچے، تاکہ چھوٹی عمر میں، جب میں چھوٹی تھی نا شرمین صاحبہ، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میری امی سارا دن انتظار کرتی تھی کہ میری امی رات کو مجھے سٹوری آ کے سنائے، سنو وائٹ سنائیں، سنڈریلا سنائیں. تو ہم نے یہ آئیڈیا آیا کہ جی کیوں نہ ایک سٹوری بک بنائیں کہ جس کو شوق سے ماں بھی پڑھے اور ماں رات کو سونے سے پہلے لوری کے ساتھ وہ بچے کو سٹوری بھی سنائے. آپ کو پتا ہے ایک بچپن سے ہم کارٹون کیریکٹر سنتے ہیں، گوگی. گوگی آرچی ہے، جیسے امریکہ میں آرچی کامکس ہیں، گوگی. تو خیال آئے گوگی سیز نو ٹو کرپشن. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارے اسکولوں میں وہ کتابیں کہ چھوٹی عمر میں بچے اس لفظ سے نہ صرف نفرت کریں، ان کو اویئرنیس ہو پہلے، کیونکہ انہی بچوں نے کل ہمارے ملک کو سنبھالنا ہے. ایبسولوٹلی. نہیں، I mean this is a great effort of yours. اور سب سے بڑی جنگ جو ہے یہ کرپشن کی ہم عورتوں نے جیتنی ہے. ہم عورتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. ایک وومن پاور اگینسٹ کرپشن کین چینج دا ڈیسٹنی آف آور کنٹری. اور کچھ ہم میں خامیاں ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے. کیونکہ آدمیوں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں لیکن ہم گھر بیٹھ کے نادانستگی میں بہت غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، نادانستگی میں غلطی کر رہے ہیں. اپنے شوہروں کو اکثر
मासूमियत में बुरा महसूस कराते हैं, मुकाबला करवाते हैं, दौलत का मुकाबला। प्रेशर में डालते हैं। आज ये बड़ा दुख की बात है, सोग मनाओ कि हमसायों ने इतनी बड़ी कार खरीद ली, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपके घर में तो हक हलाल के पैसे आ रहे हैं, आप अपने शौहर को बिल्कुल इस बारे में बुरा ना फील करें। ओ जी बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने तो डिफेंस में कोठी बना ली, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो ख्वातीन को बार बार समझा रहे हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल नादानिस्तगी में भी ये गलती ना करें। आप मासूमियत में ये करते हैं, आपकी यही गलती आपके अच्छे शौहरों को, ईमानदार शौहरों को, क्योंकि हर दुनिया का जो शौहर है, हर दुनिया का जो बाप है शर्मीन साहिबा, वो अपने बच्चों और बीवी के लिए हीरो बनना चाहता है। और जब आपके बच्चे और वाइफ आपको बार बार ये महसूस कराएंगे कि हमें आपसे आपकी मेहनत से नहीं सरोकार, कि आप दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग इंसान हैं, हम उस वजह से आपकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी आपकी कदर करेंगे कि आप बड़ी बड़ी कारें। और मैं एक और बात बताऊं शर्मीन साहिबा कि ये एक बड़ी मैं बोल्ड आपसे बात कर रही हूँ कि हर घर में वाइफ इज द फर्स्ट पर्सन जिसको पता चल जाता है कि हस्बैंड जो है वो करप्शन में मुलव्विस है। और वो जब उसका मुंह कर, तो वाइफ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी वाइफ और मदर ने करनी है, और अवेयरनेस, क्योंकि वाइफ एक माँ भी है। एब्सोल्युटली, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी वाइफ का ही होता है, इट्स द क्लोजेस्ट पार्टनर। तो दौलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुरान शरीफ में कहीं ये नहीं लिखा कि जो दौलतमंद है, बड़ी कोठी वाला है, बड़ी कार वाला जन्नत में जाएगा। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, और आजकल मैं ख्वातीन की यूनिवर्सिटीज में जा रही हूँ, ख्वातीन को समझा रही हूँ कि आप नादानिस्तगी में भी कभी अपने जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है, आप उसमें कंटेंटेड हो जाएं। यस, एंड ऑल्सो यू नो गेट अप एंड वर्क, खुद करें कुछ काम। इफ यू वांट समथिंग मोर इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द पोर गाय, आप खुद भी उठ के मेहनत कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम लोग मेहनती नहीं है, तो ख्वातीन ने मेक श्योर करना है कि आपके हस्बैंड जो है वो मेहनत करें। आप इस बात पे अपने शौहर से जरूर गिला करें, थोड़ी बहुत लड़ाई भी करें अगर आपको लगे कि आपका शौहर बहाने करके दफ्तर नहीं जाता, दिल लगा के मेहनत नहीं करता, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी से वो तनख्वाह उसको मिल रही है। तो आप इस बात पे जबरदस्ती करें कि जी आप 1 घंटे देर से आया करें, आप ज्यादा मेहनत करें, हम चाहते हैं इन अ गुड वे। एग्जैक्टली। नहीं आलिया, आई एम वेरी, आई एम थ्रिल्ड टू सी आपका जितना भी आपका एफर्ट ऐसा हर जगह नजर आ रहा है, ऑन द ATM मशीन, जिस तरह आपके बिल्स पे हम देखते हैं, इट्स अ ह्यूज एफर्ट एंड इट्स नॉट बीन ईजी फॉर यू। बट दानियाल, आई वांटेड टू आस्क यू, ये करप्शन के हवाले से आप क्या